تکبیرات تشریق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ در مختار جلد اول صفحہ 798 میں بحوالہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں جنت سے ایک مینڈا اس کے فدیے میں بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہیں ذبح نہ کر ڈالیں، تو جلدی میں بلند آواز سے ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فدیہ لاتے ہوئے دیکھا، ان کی آواز سنی تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح تکبیرات تشریق مکمل ہوئیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 2، یہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3، تکبیرات تشریق کہنا مردوں کی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن عورتیں تکبیرات تشریق آہستہ آواز میں کہیں، بلند آواز سے نہ کہیں، اور مسافروں کو بھی تکبیرات تشریق کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق عرفہ کے دن 9ویں ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوں گی اور عید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے شروع ہو کر عید کے چوتھے دن عصر کی نماز تک، یعنی ٹوٹل 23 فرض نمازوں کے فوراً بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ مجھ سے ایک غیر مقلد نے کہا کہ قربانی عید کے چوتھے دن بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تکبیرات تشریق عید کے چوتھے دن ہو سکتی ہیں تو پھر قربانی بھی عید کے چوتھے دن ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ تکبیرات تشریق تو عید سے ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ بھی قربانی عید سے ایک دن پہلے کر لیا کریں، عید کے چوتھے دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو خیر، قربانی کے لیے عید کے 3 دن ہیں اور تکبیرات تشریق 5 دن ہوتی ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے فجر سے شروع ہو کر عید کے چوتھے دن عصر کی نماز تک ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد تکبیرات تشریق کہہ کر ختم کر دیے جائیں۔ نمبر 5، عورتیں نماز عید کے لیے بھی مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کی گہرائی والے کمرے کو قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھر کی نماز کو مسجد نبوی کی نماز سے افضل بتایا۔ اس لیے عورتیں عید کی نماز کے لیے بھی مساجد میں یا عیدگاہ میں حاضر نہ ہوں۔ نمبر 6، عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا چاہیے، بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلی چیز قربانی کا گوشت ہی کھایا جائے۔ نمبر 7، عید کی نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ جاتے ہوئے اور واپسی آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہی جائیں۔ نمبر 8، جس رستے سے گزر کر عید کے لیے جائیں، واپسی پر اسی رستے سے نہ آئیں، بلکہ وہ رستہ تبدیل کر کے دوسرے رستے سے واپس آنا یہ سنت ہے۔ نمبر 9، عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو فجر کی 2 فرض نمازوں کی طرح پڑھی جائیں گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں اور بقیہ کی 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد
اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر نیچے سیدھا چھوڑ دیے جائیں۔ پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر نیچے بالکل سیدھا چھوڑ دیے جائیں۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر بالکل سیدھا چھوڑ دیے جائیں، اور پھر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد ساتھ کوئی سورت ملا کر وہ رکعت مکمل کر لی جائے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد کوئی سورت ملائی جائے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر نیچے بالکل سیدھا ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر بالکل نیچے بالکل سیدھا چھوڑ دیے جائیں۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر بالکل نیچے سیدھا چھوڑ دیے جائیں۔ اس کے بعد جو چوتھی تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد آپ رکوع کر لیں اور اسی طرح جو ہے دونوں رکعتیں مکمل کر لیں۔ تو مختصر یہ کہ عید کی نماز کا طریقہ عام نماز ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں صرف 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں رکوع کرنے سے پہلے پہلے پڑھی جائیں گی۔ نمبر 10، قربانی کے ان 3 دنوں میں سے جس دن چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، مگر عید کے پہلے دن قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ نمبر 11، قربانی رات کے وقت بھی کرنا جائز تو ہے، مگر رات کے وقت قربانی نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ نمبر 12، جانور سے چھری چھپا کر رکھیں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیں اور چارہ وغیرہ کھلا دیں، اسے خالی پیٹ ذبح نہ کریں۔ جانور کو قبلہ رخ بائیں کروٹ پر لٹا دیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی گردن کی 4 رگیں کاٹیں، ایک خوراک کی رگ، دوسری سانس کی رگ، اور 2 شاہ رگیں وہ کاٹیں جو سانس کی نالی کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ نمبر 13، گردن کو جانور سے بالکل الگ نہ کیا جائے، جانور کا منکا بھی نہ توڑا جائے اور نہ ہی حرام مغز کاٹی جائے، وگرنہ جانور کا خون بھی پورا نہیں نکلے گا اور جانور کو بلا ضرورت تکلیف بھی شدید ہوگی۔ بعض قصاب حضرات جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، گردن اور کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا کرنا حرام ہے، قصاب حضرات کو اس سے منع کر دینا چاہیے۔ نمبر 14، اگر ایک قربانی میں کئی لوگوں نے حصے ڈالے ہوں تو پھر گوشت کو تول کر تقسیم کریں، اندازے سے تقسیم نہ کریں۔ اندازے سے گوشت تقسیم کرنے میں سود کا خطرہ ہے، اور پھر ہر شخص اپنے حصے کے گوشت کے 3 برابر حصے کرے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ نمبر 15، گوشت میں سے 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ نمبر 1، ذبح کے دوران بہہ جانے والا خون۔ نمبر 2، پیشاب کی جگہ اور خصیے یعنی کپورے۔ نمبر 3، پخانے کی جگہ۔ نمبر 4،
غدود، نمبر 5 مثانہ، نمبر 6 پتا، نمبر 7 حرام مغز۔ یہ 7 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب قریب ہیں، لہٰذا ان کو بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے۔